اس طریقے سے آپ کے زمانے سے گزرتے ہوئے صحابہ کا جو اولین زمانہ ہے، یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور، اس سے گزرتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں پہنچتی ہے۔ اور جب فتنہ کی شروعات ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے ابن سیرین کا ایک قول بھی نقل کیا تھا کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد حتی وقعت فتنہ، کہ وہ لوگ سوال نہیں کرتے تھے سند کے بارے میں، یعنی اس بارے میں کہ کس نے آپ سے حدیث بیان کی، لیکن جب فتنہ واقع ہو گیا، فلما وقعت الفتنہ، تو جب فتنہ واقع ہو گیا، قالوا سموا لنا رجالکم، تو یہ کہنا شروع کیا گیا کہ ہمارے لیے بیان کرو، کس نے تم سے بیان کیا ہے، یہ حدیث تم نے کس سے سنی ہے، اس کا تذکرہ کرو، اس کا نام بیان کرو۔ نام پوچھا جانے لگا، اس کے بعد دیکھا جانے لگا کہ جس کا نام لے رہے ہیں یہ وہ شخص قابل اعتبار اور قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ اگر وہ اہل سنت میں سے ہوتا، یعنی قابل اعتبار شخص ہوتا، تو اس کی روایت کو قبول کیا جاتا، اور اگر وہ اہل سنت میں سے نہ ہوتا تو پھر اس کی روایت کو رد کر دیا جاتا تھا، قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے پچھلے ہفتے آئی تھیں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس فتنے سے مراد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا فتنہ ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا فتنہ ہے، اور یہ سن 36 یعنی 30/6 ہجری میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 26 سال کے بعد 26 یعنی آپ کی وفات سے لے کر کے ہجرت سے جوڑیں گے تو یہ ہوتا ہے 30/6 سال یا 36 کہہ لیجیے۔ اس سال جب وفات ہو گئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور یہیں سے فتنوں کا دروازہ شروع ہوا۔ ان کی شہادت کے بعد امت کے اندر 40 ہجری تک یہ پریشانیاں جاری رہی ہیں، یعنی 30/6 سے لے کر کے 40 تک یہ پریشانیاں جاری رہی ہیں۔ یہ پریشانیاں جس کی ایک بڑی جماعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل تھے، اور جن کے دامن پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے خون کے چھیلے موجود تھے، ایسے لوگ کچھ آ کر کے شامل ہو گئے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کی طرف۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی سے مطالبہ یہ ہوا کہ آپ پہلے جنہوں نے شہید کیا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو خلیفہ ثالث یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک رہے ہیں، پہلے ان سے قصاص لیجئے، ان کے بدلے میں انہیں قتل کیجئے۔ آپ کی جماعت کے ساتھ یہ لوگ شامل ہو گئے ہیں، جب آپ ایسا کر لیں گے تب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ پیش کیا، یہ بات جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آنے لگی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں جہاں یہ کاتب وحی تھے، وحی کے لکھنے والے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیاست کے تعلق سے غیر معمولی صلاحیت دے رکھی تھی، بڑے ماہر تھے سیاست کے میدان کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکومت کیسے چلائی جاتی ہے اس میں ان کو بڑی مہارت تھی۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو اپنے دور میں شام کے پورے علاقے کا، جو سیریا کا علاقہ کے زمانے میں، پورے علاقے کا ان کو گورنر بنا رکھا تھا۔ یہاں ان کے پاس اچھی خاصی فوج تھی، اچھی خاصی طاقت تھی ان کے پاس، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انکار کر دیا، کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان سے بدلہ نہیں لے لیتے۔ یعنی انہوں نے چونکہ شہید کیا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ ان کے قتل میں شریک رہے ہیں، اس لیے پہلے آپ ان سے قصاص لیجئے، اس کے بعد ہم آپ کی ٹیم میں آئیں گے، آپ کے ساتھ آئیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کی خلافت کے تحت ہمارا معاملہ آگے بڑھے گا۔ دوسری طرف معاملہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہوا، یہ بھی اللہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ
میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہیں سے امت میں یہ فتنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پورے 4 سال تک یہ معاملہ رہا ہے، پورے 4 سال تک یہ معاملہ رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری خلافت اسی کے نظر رہی، یعنی کبھی معاملہ ایسا ہوا کہ جنگ جمل میں جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فریق کے طور پر تھے اور دوسرے فریق میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پوری جماعت تھی، دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ بڑے ہی آزمائش کا دور تھا یہ، بڑی آزمائش کے دور سے لوگ گزر رہے تھے۔ دوسری مرتبہ صفین کے میدان میں، صفین کی جنگ میں ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ فتنہ چل رہا تھا، اور اسی جنگ صفین کے موقع پر جب دونوں جماعتوں نے یہ اتفاق کر لیا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتفاق کر لیا کہ اب ہم لوگ مل جائیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، یہ جب اتفاق کر لیا تو ایک تیسری جماعت وجود میں آ گئی۔ جب انہوں نے اپنی اپنی طرف سے حکم بنانا شروع کیا، حکم بنایا، تو خوارج کا یہاں سے ظہور ہوا، اور اسی وقت یہ فرقہ، مشہور فرقہ جسے خوارج کہا جاتا ہے، یہ فرقہ وجود میں آ گیا۔ اس نے کہا ان الحکم الا للہ، آپ لوگوں نے انسانوں کو کیسے حاکم بنا لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، انسانوں کو حاکم کیسے بنا لیا؟ یہ کہتے ہی وہ دونوں جماعتوں سے الگ ہوئے۔ جیسے ہی یہ لوگ الگ ہوئے، انہیں خوارج کا نام دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیشن گوئی کی تھی، یعنی پہلے آپ کی تعلیم کے اس جماعت کے تعلق سے آپ نے بیان فرما دیا تھا کہ جب مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں پھوٹ پڑ جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، تو اسی وقت یہ فرقہ وجود میں آئے گا، خوارج کا یہ فرقہ، جس کے بارے میں کہا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ، یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر نکلتا ہے۔ جب شکار پر تیر جو ہے شکار کرنے کے لیے تیر چلاتے ہیں تو کبھی تیر بڑی تیزی کے ساتھ باہر کو نکل جاتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ بھی دین سے نکل جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ جو جماعت ان کے ساتھ قتال کرے گی وہ جماعت حق پر ہوگی، اور جو حق سے زیادہ قریب ہوگی جماعت، وہی جماعت اس کا جو سردار یعنی ان کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو قتل وہی جماعت کرے گی جو حق سے زیادہ قریب ہوگی۔ یہ کہنے کا مطلب یہ کہ ساری پیشن گوئیاں تھیں کہ یہ جماعت وجود میں آئے گی، یہ فتنے تھے جو وجود میں آ چکے تھے، فتنوں کا یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا، پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری خلافت اسی کی نظر ہو گئی، کبھی ان کا مقابلہ طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ہے، کبھی مقابلہ میرے معاویہ سے، اس کے بعد خوارج کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا، خوارج کے ساتھ جنگیں شروع ہو گئی، آخرکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غالب آئے، لیکن ان کا پورا یہ معاملہ ایسے ہی رہا۔ آخرکار ایک خارجی شخص ہی نے، جسے عبد الرحمن بن ملجم کہا جاتا ہے، عبد الرحمن بن ملجم نے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا 40 ہجری میں، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 4 سال کے بعد ان کو بھی قتل کر دیا گیا، اور قاتل یہ عبد الرحمن بن ملجم تھا، یہ خارجی شخص تھا، اسی نے قتل کر دیا۔ یہ پورا سلسلہ چلا۔ یہ بڑا تعجب ہوگا آپ لوگوں کو یہ بات سن کر، لیکن یہ ایک بات ہے، صوفیہ کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے، اور جو تشیعوں میں یعنی شیعہ ہونے میں بڑے غالی قسم کے لوگ ہیں، بہت ہی غلو کرنے والے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے میں انہوں نے رکھا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نعوذ باللہ من ذلک۔ وہ لوگ جب یہ سنتے ہیں اور عبد الرحمن بن ملجم کا نام آتا ہے تو بڑے عقیدت سے اس کا نام لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی شخص ہے جو سبب بنا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انسان کی شکل میں آ گئے تھے، پھر سے وہ انسانی شکل میں اللہ کی یعنی معبود کے اس میں چلے گئے۔ یہ عبد الرحمن بن ملجم کا بڑا اہم کارنامہ ہے کہ اس کارنامے کی وجہ سے
پھر سے معبود کے اپنے اس میں زمرے میں چلے گئے، اب وہ انسان نہیں رہ گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلط عقیدہ میں کہہ رہا ہوں کہ عبدالرحمن بن ملجم جو ایک خارجی شخص تھا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے یا خاص طریقے سے شیعان علی کہے جاتے ہیں، یعنی ان کے گروہ کے لوگ کہے جاتے ہیں، ان کی تائید کرنے والے لوگ مانے جاتے ہیں، ان کو تو کم سے کم عبدالرحمن بن ملجم کو بہت برا بھلا کہنا چاہیے، لیکن معاملہ الٹے ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ غلط عقیدے کی وجہ سے تو بات یہ چل رہی تھی آپ کے سامنے کہ یہ پورا دور 4 سال کا، یعنی 30/6 سے لے کر کے 40 ہجری تک جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور رہا ہے، یہ پورا دور فتنوں کی نظر ہو گیا، اور پورے اس دور میں صرف فتنے ہی رہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ ایسے کسی بھی دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی بات پیش کرتا ہے تو لازمی طور پر یہ چیز ہونی تھی کہ اس سے یہ کہا جاتا کہ تم نے یہ بات کہاں سے سنی۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اسناد کی یعنی سند بیان کرنے کی ضرورت خود بخود پیش آئی، اور اس زمانے کے جو صحابہ اور تابعین تھے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر لیا۔ جب بھی کوئی حدیث پیش کی جاتی تو پہلے یہ سوال کیا جاتا کہ بتاؤ تم نے یہ حدیث کہاں سے۔ یہ تھوڑا سا جو اس وقت کا جو سیاسی ماحول تھا، میں نے تھوڑا اشارہ کیا آپ کے سامنے اس کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ اسی سے جڑی ہوئی چیز۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی اور ان کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، 6 مہینے تک یہ خلیفہ رہے، 6 مہینے تک خلیفہ رہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، 6 مہینے تک ان کی خلافت رہی۔ اس کے بعد جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ میرا یہ بیٹا یعنی نواسا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ نواسا یہ سید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نواسے کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ تو یہ سبب بنے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے پھر سے امت کے پورے معاملے کو جمع کر دیا۔ دونوں جماعتیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جو اب شہید ہو گئے، لیکن وہ جماعت موجود تھی جنہوں نے بیعت کیا تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور جنہوں نے خلیفہ بنایا تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی خلافت 6 مہینے تک رہی، اور دوسری جماعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت، ان دونوں جماعتوں کو ملا دیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور خود خلافت سے ہٹ گئے اور کہا سب سے کہ آپ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیٹھے، یعنی ان کو خلیفہ بنا دیا جائے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہاں سے 20 سال تک، کتنے سال تک؟ 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی ہے۔ اور پھر سے وہی چیز جو پہلے تھی، یعنی امت کا پورا معاملہ ایک کلمے پر جمع ہونا، سب لوگ ساتھ میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو، دین کی نشر و اشاعت ہو، اس میں علمی کام بھی جو حدیث اور قرآن کی تفسیر وغیرہ کے تعلق سے تھے وہ بھی اس پورے 20 سال میں کافی آگے بڑھا۔ پورے 20 سال میں پھر کوئی اختلاف نہیں رہا، کوئی معاملہ نہیں ہوا، 40 سے لے کر کے 60 ہجری تک پورا معاملہ بالکل مجتمع رہا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مدبر اور بڑے ماہر سیاستدان تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، صحابہ کرام ان کے بارے میں ان کی صلاحیت کو جانتے تھے، اور ان کی صلاحیت کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے اس میدان میں کافی کام لیتے تھے۔ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اس پورے سلسلے کو آگے بڑھایا، لیکن پھر دوبارہ فتنہ ظاہر ہوا۔ یہ فتنہ 60 ہجری کے بعد، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد۔ اس کی وفات کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے بیٹے یعنی یزید بن معاویہ ان کے ہاتھ پر خلافت کے لیے بیعت کا معاملہ آیا، تب پھر دوبارہ فتنوں نے مختلف جگہوں پر
یہ فتنے پیدا ہوئے، یہ فتنے ظاہر ہوئے مختلف جگہوں پر، اور پھر دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہوا، اور پہلے کے مقابلے میں یہ فتنہ اور بھی شدید تھا، کیونکہ اب صحابہ کرام کی اکثریت دنیا سے جا چکی تھی، اکثریت جا چکی تھی۔ جو صحابہ تھے ابھی زندہ تھے، ابھی تو صحابہ 110 ہجری تک زندہ رہے ہیں، آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے، آخری صحابی کی وفات، لیکن چند صحابہ رہ گئے تھے اس 60 ہجری تک، اور صحابہ کی اکثریت دنیا سے جا چکی تھی۔ اس دور کے بارے میں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کی روایتوں کے بڑے مشہور جو ہے امام ہیں، یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ سند کے بارے میں بہت زیادہ چھان بین مختار بن عبید ثقفی کے زمانے سے شروع کر دی گئی۔ مختار بن عبید ثقفی نام جو ہے ذہن میں رکھیں، یہ بعد میں حدیثوں کے وضع کرنے کا کام جو شروع ہوا ہے اس میں بھی یہ نام بہت زیادہ آتا رہتا ہے، یہ مختار بن عبید ثقفی۔ بڑا چھوٹا آدمی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف غلط باتیں منسوخ کرنے والا، اور کوشش اس کی یہ ہوتی تھی کہ اس سلسلے میں لوگوں سے جھوٹ کہلوائے۔ مختار بن عبید ثقفی، اس کا وقت جو گزرا ہے وہ 60 پر 1 سے لے کر کے 60 پر 7 یہی اس کا زمانہ ہے، جس کے بارے میں ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ اس کے زمانے میں پھر سے کیا سلسلہ شروع ہوا، بہت زیادہ سوال کا کہ آپ نے کس سے یہ بات سنی ہے، کس نے آپ سے یہ حدیث بیان کی ہے، کہاں سے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی۔ بہت زیادہ سوال کیا جانے لگا، کیونکہ اس شخص نے کوشش کیا تھا، حالانکہ اس وقت کا ماحول پھر بھی ابھی ایسا تھا کہ صحابہ کی بھی جماعت موجود تھی اور تابعین کی بڑی جماعت جس میں کبار تابعین بھی تھے موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات جھوٹی گڑھ کر کے نسبت کر کے پیش کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے جو اس سلسلے میں احتیاط برتی، تابعین نے احتیاط برتی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس شخص نے بہت کوشش کی ہے۔ بعد میں حدیثوں کے گھڑنے کے تعلق سے اس کی شروعات کب سے ہوئی ہے، یہ بات میں آپ کے سامنے یہ چیز مستقل جو ہے چیپٹر کے طور پر آئے گی وہ چیز ہے، تو اس وقت یہ چیز آئے گی آپ کے سامنے کہ شخص نے کافی کوشش کی اس کے بارے میں کہ کسی طریقے سے کسی بھی راوی کو راضی کر کے کچھ پیسہ ویسا دے کر کے اس سے کچھ جھوٹی روایتیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں اور دوسری بات چیزوں کے تعلق سے شیعہ نے جس کے قائل تھے اس کے لیے اس نے کوشش بہت کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس دین کو محفوظ کرنے کا ذمہ لے رکھا تھا تو ایسی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے تجارب اس کے مقابلے میں سلسلہ کیا شروع کیا گیا، جب کوئی حدیث بیان کرتا تو پہلے یہ پوچھ لیا جاتا کہ آپ سے حدیث کس نے بیان، کہاں سے آپ نے سنا، کہاں سے آپ نے سنا۔ یہ سلسلہ کب سے شروع ہو گیا تھا؟ 30 پر 6 ہجری سے ہی شروع ہو گیا تھا، وہیں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ وہی بھی شخص آسانی سے کوئی بات پیش کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے بچ نہیں سکتا تھا۔ بڑی تحقیق کرتے تھے صحابہ کرام اس سلسلے میں، تابعین نے بڑی تحقیق کی، اور یہ سلسلہ جو آگے بڑھا ہے سند بیان کرنے کا، اس سند کو دین کی حیثیت دی گئی۔ کس کی؟ دین کی حیثیت دی گئی اس سند کو، یعنی دین ہمارا بغیر سند کے، ہمارے دین سے متعلق کوئی بھی بات بغیر سند کے قابل وہیں سے شروع ہوئی بات۔ دیکھیے میں بات تابعین اور اتباع تابعین کے اقوال کے سامنے پیش کرتا ہوں جنہوں نے خاص طریقے سے اس سلسلے میں بات پیش کی ہے۔ ابن سیرین کا تعلق بار بار آپ کے سامنے ہے، کس کا؟ ابن سیرین کا۔ ابن سیرین کہتے ہیں، یہ قول نقل کر لیجیے ان کا، ابن
فانظروا عمن تأخذون دينكم. بار بار میں اسے پڑھتا رہوں گا، اسی کے لحاظ سے اس پر یاد دلا کر کے آپ اس کو یاد بھی کر لے سکتے ہیں. ان هذا العلم دین، یہ ابن سیرین کا قول ہے، کیا کہتے ہیں؟ ان هذا العلم دین، ان هذا العلم دین، بے شک یہ علم دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو دیکھو تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو، دیکھو اپنے دین کی معلومات تم کس سے حاصل کر رہے ہو. ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. بار بار اسے پڑھتے رہے یہاں تک کہ یاد ہو جائے. ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے. جو بھی کوئی شخص حدیث روایت کرتا تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ دین ہے یہ ہمارا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ کسی کی زبان سے سن لیا بات مان لیا، نہیں، یہ ہمارا دین ہے. دیکھو پہلے کون بیان کر رہا ہے اسے، اور اسی کے لحاظ سے اسے قبول کرو. اگر وہ شخص قابل اعتبار نہیں ہے تو اسے قبول مت کرو. ان هذا العلم دین، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے مقدمے میں اس طرح کے اقوال کئی نقل کیے ہیں. اس زمانے کے تابعین کے جو سند کی اہمیت کو بتاتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے تابعین اور اتباع تابعین نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی اپنے آخری دور میں کس طریقے سے سند کا اہتمام کیا ہے. جب بھی کوئی یہ حدیث ان کے سامنے آتی تو سند کا اہتمام کیا کرتے تھے. ہو گیا یہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. اس کے بعد امام زہری کہتے ہیں، ابھی میں نے تو بھی اردو میں اس کو یا انگلش میں آپ یاد کر سکتے ہیں، کہتے ہیں جب کسی شخص نے ان کے سامنے بغیر سند کے حدیث بیان کرنی چاہیے تو کہا کہ کیا تم چھت پر بغیر سیڑھی کے چڑھ جاؤ گے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ چھت پر بغیر سیڑھی کے چڑھ جاؤں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ کیا چھت پر بغیر سیڑھی کے چڑھنا چاہتے ہو؟ چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی، اگر سیڑھی نہ ہو تو آج کے زمانے میں لفٹ تو ہونا چاہیے. اس کے بغیر کیسے چڑھ جاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک پہنچنے کے لیے یہ سند سیڑھی ہے. سیڑھی کے بغیر صحیح حدیث تک نہیں پہنچ سکتے ہو. اس کے لیے بیان کرنے کے لیے حدیث سند کا بیان کرنا ضروری ہے. یہاں تک کہ عام بات چیت میں بھی جب کوئی شخص کوئی حدیث پیش کرتا تھا تو پہلے یہ سوال کرتے لوگ کہ اس کی سند بیان کرو، اس کی سند بیان کرو، کس سے سنا ہے. اگر سند بیان نہ کرے تو اسے قبول نہیں کرتے تھے. یہ ایک عام سا مزاج بن گیا تھا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت مشہور نام ہے، اس لیے ان کا جو قول ہے آگے میں لکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں الاسناد من الدین، ولولا الاسناد قال من شاء ما شاء. الاسناد من الدین، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. الاسناد من الدین، عبداللہ بن مبارک کا یہ قول ہے. بڑے مشہور امام جو بہت بڑے مجاہد اور بہت بڑے زاہد و عابد بھی تھے، حدیث کی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. یہ حدیث روایت کرنے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی سندوں میں ان کا نام آتا ہے. عبداللہ ابن مبارک کیا کہتے ہیں؟ الاسناد من الدین، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما
علماء سے آپ دنیا کے لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں. کہا عبداللہ مبارک نے اسناد دین ہے، اسناد دین ہے، اسناد دین ہے. کوئی اسناد کو سند کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ یہ کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے سند. یعنی کوئی حدیث پیش کرنے سے پہلے وہ حدیث کس سے سنا اسے بیان کرنا، یہ کس کا حصہ ہے؟ دین کا حصہ ہے. ولولا الاسناد، اگر اسناد نہ ہوتی یعنی سند کا بیان کرنے کا اہتمام نہ ہوتا، لقال من شاء ما شاء، تو کہتا جو چاہتا جو کچھ چاہتا. اگر سند کو بیان کرنے کا اہتمام نہ ہوتا تو معاملہ کیا ہوتا؟ ہر آدمی جو کچھ چاہتا کہتا رہتا، اور نہ جانے کتنی غلط باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ ہو جاتی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن کیا ہے معاملہ یہاں پر؟ اسناد، یہ سند بیان کرنا کس کا حصہ ہے؟ سند کا حصہ، دین کا حصہ ہے. اگر اسناد نہ ہوتی یعنی سند کے بیان کرنے کا اہتمام یہ نہ ہوتا تو جو آدمی جو کچھ کہنا چاہتا کہہ دیتا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا کہ یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں. تو یہ معلوم کرنا کہ یہ چیز ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، کیسے یہ چیز معلوم ہوتی ہے؟ سند کی وجہ سے معلوم ہوتی ہے. اس لیے سند ہمارے دین کا بڑا اہم حصہ ہے. عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک، اس سے پہلے جو صحیح کا تھا امام زہری، امام زہری. یہ عبداللہ ابن مبارک دوسری صدی ہجری کے ہیں، دوسری صدی ہجری کے ہیں. 175 ہجری کی وفات ہے، یعنی دوسری صدی ہجری کے لیے مشہور جو ہے عبداللہ ابن مبارک. تقریباً وہی زمانہ ہے، لیکن میں بالکل اس کے ساتھ نہیں بول سکتا کہ وہ اسی، لیکن وہی زمانہ ہے، یعنی خلافت بنو عباسیہ کا ہی زمانہ ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ اسی دور کے ہیں، اسی دور کے. اس کے بعد سفیان ثوری، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیا، تو جو بالکل ان کے مقابلے میں ٹکر میں ہوتے تھے کوفے کے اندر، امام سفیان ثوری. کون؟ سفیان ثوری. سفیان ثوری کوفے میں رہتے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہی دور کے تھے. 160 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے سفیان ثوری. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ الاسناد سلاح المؤمن. یہ بہت مختصر سا ہے، یہ الاسناد سلاح المؤمن. یہ سند یہ مومن کا ہتھیار ہے، سند مومن کا ہتھیار. امام سفیان ثوری جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی کہہ لیجیے، کوفے میں جو ایک ساتھ رہے ہیں یہ لوگ، وہ کہتے ہیں الاسناد سلاح المؤمن. یہ سند یہ مومن کا ہتھیار ہے، سند یہ مومن کا ہتھیار ہے، سند مومن کا ہتھیار ہے. کیوں کہا ہے سلاح المؤمن؟ اس زمانے کے بدعتیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار، کیونکہ وہ جو روایتیں پیش کرتے تھے منگرم قسم کی روایتیں، وہ سب بغیر سند کے ہوتی تھی، اور جو صحیح روایتیں پیش کی جاتی تھی وہ کیسے ہوتی تھی؟ سند کے ساتھ ہوتی تھی. تو سند طلب کرنا، معلوم کرنا، یہی مومن کا ہتھیار ہوتا تھا. اور اسی سے یہ لوگ اہل بدعت پر اس زمانے میں غالب آتے تھے، وہ لوگ ان کے سامنے دکھ نہیں پاتے تھے. یہی مومن کا اصل ہتھیار ہوتا تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے، الاسناد سلاح المؤمن. عبداللہ مبارک کا قول دیکھیے، الاسناد من الدین، یہ سند یہ دین کا حصہ ہے. ولولا الاسناد، اگر سند کے بیان کرنے کا اہتمام نہ ہوتا، لقال من شاء ما شاء، تو جو چاہتا جو کچھ چاہتا
کوئی پکڑ نہیں ہوتی تھی معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اس کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، الاسناد سلاح المومن، سند یہ مومن کا ہتھیار ہے، سند مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ سند کی اہمیت کے تعلق سے باتیں تھیں۔ اس زمانے میں جو صحابہ کا آخری دور تھا، پھر تابعین کا دور، اس کے بعد اتباع تابعین کا دور، سند کا رواج اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ ایک عام آدمی بھی جب کوئی حدیث سنتا تو بیان کرنے والے کو یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے، پوچھتا ضرور تھا کہ یہ حدیث جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کی سند کیا ہے، آپ نے کس سے سن رکھا ہے، انہوں نے کس سے سن رکھا ہے۔ پھر پوری سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پوچھتے تھے، یہ پوری حد جو ہے بتائیے کیا ہے۔ اس سلسلے میں بڑا مشہور واقعہ امام سفیان بن عوینہ، سفیان بن عوینہ، سفیان آپ جانتے ہیں، سفیان اس کے بعد بن عوینہ۔ آپ زمانہ پوچھیں گے تو یہ 190 پر 8 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یہ وفات کا وقت ہے 190 پر 8۔ یوں سمجھیے کہ دوسری صدی ہجری میں، دوسری سنچری میں ہی یہ ان کی پوری علمی زندگی رہی ہے۔ 190 پر 8 یہ ان کی وفات ہے، سفیان بن عوینہ۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا زمانے میں کس زمانے کی یہ بات ہے۔ ان سے ایک دیہاتی نے آ کر کے سوال کیا، ایک دیہاتی نے آ کر کے سوال کیا ان سے، ایک دیہاتی نے آ کر کے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ اگر عورت حج کرنے گئی ہے، عمرہ کرنے گئی ہے اور اس دوران سے حیض آ جائے، منتھلی جو کورس عورت کا ہوتا ہے، یہ ماہواری جسے ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں، اگر ماہواری آ جائے عورت کو تو طواف نہیں کر سکتی، پھر کیا کرے گی وہ؟ یہ سوال کیا انہوں نے، ایک دیہاتی نے یہ سوال کیا، انہوں نے جواب دیا کہ وہ ٹھہری رہے گی یہاں تک کہ پاک ہو جائے، اور پاک ہونے کے بعد وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے گی، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا۔ یہ چیز کس کے ساتھ پیش آئی تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پیش آئی تھی۔ دلیل میں وہ حدیث پیش کر دیا۔ یہ سفیان بن عوینہ اپنے دور کے بڑے مشہور حدیث کے راوی، حدیث کے امام مانے جاتے ہیں۔ ان سے سوال کیا، کس نے سوال کیا؟ دیہاتی نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، حدیث بیان کر دی، لیکن پھر بھی وہ شخص پوچھتا ہے کہ آپ سے کسی نے بیان، یعنی وہ سند پوچھ رہا ہے، پوری سند بیان کیجیے اس کی، کون کون لوگ ہیں اس کے اندر جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے بیان کیا کہ یہ ہم نے عبد الرحمن بن قاسم سے، عبد الرحمن بن قاسم، ہم سے جنہوں نے بیان کیا وہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن قاسم، اور وہ قاسم سے روایت کرتے ہیں، اور قاسم یہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ پوری سند ان کو بیان کرتے ہیں۔ پوری سند کیا ہے؟ عبد الرحمن بن قاسم، اس سے سفیان بن عوینہ نے سنا، انہوں نے سنا تھا قاسم اپنے باپ سے، اور قاسم یہ رشتے دار تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا مزاج بن چکا تھا لوگوں کا اس زمانے میں، محدثین نے، جو صحابہ کا آخری دور، تابعین کا دور، سند کے بارے میں سوال کرنا کہ آپ سے حدیث کس نے بیان کی، یہ جو سلسلہ چلا، تو یہ سلسلہ اتنا زیادہ عام ہوا کہ ایک عام دیہاتی بھی اس زمانے کے مشہور امام اور محدث سے حدیث سننے کے بعد بھی کیا کہتا ہے؟ آپ آج کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی عالم سے کوئی سوال کریں، ہم جیسے لوگوں سے کوئی سوال کرتا ہے، اگر ہم بول دیتے ہیں کہ بھائی ایسی بات ہے، یہ ہاں ایسے ہے، وہ دلیل پوچھ لیتا ہے، تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی دلیل پیش کر دیے تو اس میں کوئی اور اعتراض اس نے کر دیا، کوئی سوال کر دیا، تو غصہ تم سمجھتے ہو کہ ہم سمجھتے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن دیکھیے
مشہور امام سے سوال کرتا ہے کہ بتائیے اس کی سند کیا ہے. وہ سند پیش کرتے ہیں اور جب دیکھتا ہے کہ سند بالکل صحیح ہے تب وہ حدیث کو قبول کرتا ہے، نہیں تو حدیث کو قبول، یہ ایک عام مزاج بن گیا کہ سند کے بغیر حدیث قبول نہیں کی جاتی. یہ سلسلہ امام بخاری اور امام بخاری کے بعد تک بھی تقریباً 4 صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. کتنے سال تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ جب کوئی حدیث بیان کی جاتی تو بغیر سند کے بیان. حدیث جانتے ہی نہیں تھے اس زمانے میں لوگ کہ بغیر سند کے بھی حدیث ہوتی. جب بھی حدیث کہیں لکھی جاتی تو سند کے ساتھ بھی لکھی جاتی. یہاں تک کہ 5ویں صدی ہجری کے بھی بعض محدثین ہیں جو اپنی کتابوں میں حدیثیں اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں. امام حاکم ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، یہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں. بعد میں بھی رہا یہ اہتمام، لیکن اس کا بہت زیادہ اہتمام 4 صدی ہجری تک، جو کہ 5ویں میں بھی رہا، ایسے ہی چلتا رہا. حالانکہ کتابیں بھی سب لکھی جا چکی تھیں. اس کے بعد 6 صدی ہجری کے بعد سے جب کتابیں سب کی سب لکھی جا چکی تھیں، پھر سے یہ سلسلہ ختم ہو. پھر حدیث کو بیان کرنے کے وقت میں کبھی ایسا ہوتا کہ صحابی کا نام لے کر کے بیان کر دیا جاتا، اور کبھی بہت زیادہ اہتمام ہوا تو تابعی اور صحابی کو لے کر کے بیان کر دیا گیا. ورنہ اکثر ایسا بھی ہو جاتا کہ صرف حدیث کے متن کو بیان کر دیا جاتا. بعد میں یہ سلسلہ باقی نہیں رہا اور ابھی بھی باقی نہیں ہے. ہاں بولیے کیوں؟ جی یہ اب اگر ہوتا تو بہت لمبی ہو جاتی ہے. ایک حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بولیے، حدیث اگر چھوٹی سی ہے تو اس کی سند پورے 1 صفحے ہو جاتی، 2 صفحے ہو جاتی، تو لوگ تو سندوں کو ہی بیان کرنے میں رہ جاتے. حدیث کے الفاظ تو آتے آتے لوگ سو جاتے، سننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو لوگ سو چکے ہوتے تھے. یہ مسئلہ ہو جاتا. تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب ضرورت تھی اس کا بھرپور اہتمام کیا گیا. جب ضرورت ختم ہو گئی کہ کتابیں پوری پوری وجود میں آئی تھیں، ہر کتاب کے اندر یہ حدیثیں سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، جب بھی کسی آدمی کو دیکھنا اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو جا کر کے اس کتاب میں اس کی سند کو دیکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے پھر سند کے ذکر کرنے کا رواج ختم ہوتا گیا، اور ہوتے ہوتے اتنا ختم ہو گیا کہ اب کسی کو کوئی بھی سند یاد نہیں رہتی ہے. ورنہ وقت ایسا بھی تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اگر 1,00,000 حدیثیں یاد تھی تو صرف متن نہیں بلکہ سند کے ساتھ. میں نے کہا اس زمانے میں حدیث کا لفظ بولتے ہی سند اور متن دونوں ذہن میں آتے تھے. صرف یہ متن یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف یہ نہیں بلکہ کس سے سنا ہے، کیسے سنا ہے، پوری ترتیب کے ساتھ یہ بات آدمی یاد کرتا تھا، اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتظام رہا، یہ انتظام رہا. یہ سند کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آئیں اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اسے آپ کے سامنے بیان کیا. یہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے علوم حدیث کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ علوم حدیث کہا جاتا ہے. جب سند بیان کرتے جی ہاں اتنا احتیاط برتنے ہی کی وجہ سے وہ معلوم ہو گئی کہ یہ ضعیف اور موضوع ہے. ورنہ جتنی کوشش کی گئی اس کے تعلق سے، جتنی کوشش کی گئی ہے، اگر یہ اتنی احتیاط نہ کیے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو صحیح احادیث ہیں آج ضعیف اور موضوع روایتوں کے مقابلے میں جس طریقے سے ہمارے سامنے الگ موجود ہیں اس شکل میں نہ پائی. یہ ان کی احتیاط ہی کا نتیجہ ہے. اسی لیے ہم جتنا بھی ان کا شکر ادا کریں اور ان کے لیے جتنی بھی دعائیں کریں وہ سب کم ہے.
اس احتیاط نے آج سنت کے اس چشمے کو بالکل صاف پاک رکھا ہے، جبکہ کوششیں بہت کی گئی ہیں۔ آگے اب جب علوم حدیث کا سلسلہ شروع ہوا تو آگے آپ کے سامنے یہ بات آخر میں آئے گی کہ حدیثیں وضع کرنے کا، گڑھنے کا کام کب سے شروع ہوا اور کن کن لوگوں نے یہ کوششیں کی، کیسے کیسے یہ کوششیں کی ہیں، تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوششیں کتنی کی گئی ہیں اور پورے کے پورے طریقے سے یہ حملہ کس پر کیا گیا ہے؟ حدیث پر کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن میں ان کو موقع نہیں ملا تو پورے طریقے سے ساری کوششیں کس کے بارے میں ہوئی؟ حدیث کے بارے میں ہوئی ہیں۔ ایک سیلاب تھا کہہ لیجیے اسلام دشمن تحریکوں کا اس زمانے میں، اس پورے سیلاب پر بند باندھا ہے محدثین کی اور ان سے پہلے صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کی کوششوں میں۔ انہوں نے اسے اندر آنے نہیں دیا۔ یہ بڑی اہم چیز رہی جس نے اسے روکا ہے اندر آنے سے، اور آج بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث موضوع ہے، ضعیف ہے، اسی سے معلوم ہوتی ہے، انہی کوششوں کی وجہ سے۔ اب اس کے تعلق سے میں نے آپ سے کہا یہاں سے یہ بات شروع ہوگی، جب یہ سوال ہوتا کہ آپ سے حدیث کس نے بیان کی ہے، وہ سند بیان کرتا، تو سند کے اندر جو راوی آتے ہیں روایت کرنے والے، یہ سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے، یہی سے وجود میں آتا ہے ایک علم جسے علوم حدیث کہا جاتا ہے عمومی طور پر۔ پھر یہ علوم حدیث کئی خانوں میں بڑھ جاتا ہے، اس کی بھی تقسیم ہوتی ہے، یعنی ہم کبھی کہتے ہیں علم الرجال، کیا کہتے ہیں، یا اسماء رجال، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جرح و تعدیل، کیا جرح و تعدیل، یعنی جو راوی ہے اس کے اندر ان کے بارے میں جو کہا ہے لوگوں نے کہ یہ راوی ثقہ ہے، قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے، اس کو جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ پورا صحیح طریقے سے جڑتا ہے یا نہیں، یا بیچ میں کٹ جاتا ہے، اس کے لیے پھر الگ الگ ٹیکنیکل ورڈ یا کہہ لیجیے اصطلاحیں محدثین کی وجود میں آتی گئیں، جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہی باتیں آئیں گی کہ علوم حدیث عمومی طور پر اس کی بنیاد پڑ گئی، اور علوم حدیث کے بھی کئی جو خانے ہیں، کئی قسمیں ہیں، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے اب آئندہ ہفتے انشاءاللہ۔ اتنا سب کب شروع کریں گے؟ آئندہ ہفتے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ یہ ہے باتیں، یہ ذہن میں آپ اچھی طرح سے رکھیے ان باتوں کو۔ یہ ہمارا آج کا یہ پہلا پیریڈ جو ہے ختم ہوتا ہے۔ دوسرے پیریڈ سے پہلے جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا 5 منٹ کا ہم ٹائم لیتے ہیں، تو 5 منٹ کا ٹائم آپ کو دیا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر دوسرا